حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالش لے کر گیا تھا. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے، ہم کبھی خاموش نہیں رہے. وسیع اللہ جان تمہیں کچھ سوچنا اور چاہیے. یہ کہا یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب، یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے. میری ذاتی جو ایک اور خواہش یہ تھی کہ فوج کو اس چیز سے باہر رکھا جائے تاکہ فوج اس متنازع مسئلے میں نہ پڑے، کیونکہ فوجی عدالتوں کو نہ بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نہ مقامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ جج صاحبان کوئی قانون کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، یہ جج صاحبان جو ہیں یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی سپروائزری یا اپیلٹ جورسڈکشن کے تابع نہیں ہوتے ہیں. ان میں جو ہے وکیل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، پبلک نہیں دیکھ سکتی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں رکھا گیا ہے، کہاں ٹرائل کیا گیا ہے. فیصلے نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے گلٹی ناٹ گلٹی، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس میں. اور اسی طرح سمری ایویڈنس بھی پوری ریکارڈ کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی سمری اور جسٹ صرف لکھتے ہیں. تو یہ نفی ہو جاتی ہے جو ہے آرٹیکل 175 کی، یعنی عدالتی نظام ہی سے متصادم ہے یہ جو آئین میں دیا گیا ہے. اور ٹرائکوٹمی آف پاور ہماری جو ہے کہ عدلیہ کو جس طرح سے ہمارے آئین کی خد و خال کو تقسیم کیا جاتا ہے یہ پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہو جاتا ہے، جس کی یہ اور ڈسپلن جو ہے یہ عدلیہ کے اس میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ آرمی کمانڈ انہی کی اپنی کے آتا ہے، اپیل بھی انہی کی اپنی ہے اور الٹیمیٹ اتھارٹی بھی چیف آف دی آرمی سٹاف ہے. تو اس لیے جب پہلے ہی کور کمانڈر سارے دے چکے اپنا کہ ان امپیچبل ایویڈنس ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے، اور کمانڈر فارمیشن آف کمانڈرز جب پہلے ہی سارے پاکستان کی جو ہے عسکری قیادت وہ مل بیٹھ کر یہ کہہ گئے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو ظاہر ہے اس کے بعد کیا ایک کرنل یا ایک بریگیڈیئر کیا انصاف دے گا، اور اس کی ہائرارکی میں اپیلٹ اتھارٹی یا آرمی چیف صاحب کیا اس کا دیں گے جب فتویٰ پہلے ہی دے چکے اور انہوں نے یہ کہہ دیا. اور سو اس لیے ہماری نظر میں یہ بھی تھا کہ فوج اس سے مضبوط ہوگی اگر فوج ان معاملات سے باہر رہے گی سویلینز کے. یہ سویلینز کے معاملات جو ہیں عام عدالتیں اس کو ڈیل کریں، اوپن کورٹس ہو، وکیل پیش ہوں، ان کی اپیل جو ہے عدالت کے فیصلے کی ہائی کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہو. یہاں نہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے فوجی عدالت کے خلاف، نہ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا موقف بڑا یہی تھا کہ الٹیمیٹ آرمی چیف کو اس میں ہوتی ہے. جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے افریدی صاحب کے نوٹ کی روشنی میں وہ کہنے لگے، تو باہر کیا پھر چیف صاحب نے اس کو سمیٹا، اور سمیٹتے ہوئے انہوں نے پھر ہماری جو ہے موقف کی جو ہے طرف توجہ مبذول کرائی کہ اعتزاز احسن کے پٹیشن میں لطیف کھوسا نے یہ باتیں کہی ہیں جس میں انہوں نے ایک قسم کا نوٹس پر دی اٹارنی جنرل واز پٹ آن نوٹس کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں گے اور آپ ان کا جو ہے کریں. اور دوسرا انہوں نے واضح کیا کہ جو جج صاحبان میسر تھے ان ساروں کو بینچ میں بٹھایا گیا. اگر باوجود دو جج صاحبان پہلے دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا اس بینچ سے، اور تیسرے جج صاحب کا جو اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں. حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھیے یہ جواد خواجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا کوئی منفعت کے لیے نہیں ہے، انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے اور میری رشتہ داری ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے. تو اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلاء کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں. اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کیونکہ وہ بہترین جج ہیں، ویسے تو سبھی بہترین جج ہیں سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں، لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے.
बगैर बाहर के वो एक बागैरत जज थे, उन्होंने जो है समझा कि अगर मुझ पे एतराज हो गया है तो उन्होंने खुद ही अपने आप को रिक्यूज किया, बेंच से चले गए। अब ये आज जो कुछ अटॉर्नी जनरल ने कहा, इससे एक बात तो बड़ी साबित हो गई, वाज़ेह हो गई, हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। इसमें किसी को कोई शायबा नहीं होना चाहिए कि आज हुकूमत ने अपनी शिकस्त, अपने इस केस की कमजोरी, अपने इस केस की जो है बिल्कुल एक जवाब न दे सकने का आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये एतराज करके ये साबित कर दिया है। और इसीलिए चीफ साहब ने कहा अगर आपको वक्त लेने के लिए है तो बाहर के, उन्होंने कहा कि मेरे जज साहबान जो ब्रदर जज साहबान हैं उनकी भी मुझे यही एहसास फील हो रहे हैं कि फुल कोर्ट का हो नहीं सकता है, इसलिए कि 3 जज तो वैसे उसमें से चले गए। जस्टिस असर मिनल्ला साहब हज पे बाहर गए हुए हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, बाकी जज साहबान छुट्टी पर हैं और छुट्टियां हैं आजकल। जितने जज साहबान मुयस्सर थे वो सारे बेंच में मौजूद हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा फिलहाल बाहर का कल के लिए रखा है और उन्होंने कहा है कल आप जो है तमाम अमूर पर बहस कीजिएगा। और फिर एक और जो माशाल्लाह रिस्पोंडेंट के जो वफाकी वजीर हैं उनके वकील साहब भी आखिर में खड़े होकर फरमाते हैं कि 3 जज साहबान पर एतराज है। तो अब एक तरफ तो वफाक कह रही है, अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि फुल कोर्ट बैठे, दूसरी तरफ 3 जज साहबान तो वैसे चले गए, उनको मजबूर नहीं कर सकते। 3 पर एक वफाकी वजीर का जो है वकील खड़ा होकर कह रहा है कि 3 जज ये भी चले जाएं। तो मुझे बताएं कि इससे ज्यादा हम क्या तसव्वुर करें कि खुद वफाक के अपने अंदर जो है इनके अंदर कोई हम आहंगी नहीं है और हीले बहाने से सिवाय इसके कि तबालत कर रहे हैं और इनका कोई मुझे तो मतमा नजर समझ नहीं आया है। इसलिए कल आपके लिए एक तसलसल है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसको मुकम्मल करके और फैसला दे देगी और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि फैसला इसमें दिया जाए ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि सिविलियंस को फौजी अदालतें सुन सकती हैं या नहीं, ताकि उन 102 हैं या जितने भी लोग हैं, और हमारी इत्तला के मुताबिक हमें खुद कंटेक्ट किया गया है, बहुत सारे ऐसे बेचारे वालदैन हैं या रिश्तेदार हैं या अजीज़ व अकारिब हैं जो इस कर्ब और अजियत में मुब्तला हैं कि क्या उनका जो बच्चा या उनकी जो बच्ची है वो क्या इनके तहवील में है या नहीं है और उसका क्या बन रहा है और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और कहाँ रखा है और किस हालत में है। वो तमाम इंसानी हकूक़ की पामाली जो है अभी तक हमारे नज़र में बिल्कुल हो रही है और इसलिए पाकिस्तान को सरजमीन बेआईन बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना जो है फैसले करना पड़ेंगे और बुनियादी हकूक़ अवाम के जो है उनको मुसल्लम करना पड़ेगा। कोसा साहब, आप दोनों माशाल्लाह तवील अरसा इक़्तिदार में भी रहे हैं और 70 साल पुराना कानून है आर्मी एक्ट का। इमरान खान के दौर में 25-26 लोगों को फौजी अदालतों से सजाई गई। उस वक्त आप दोनों खामोश क्यों रहे इस कानून के? आपकी बहुत माशाअल्लाह, आपको जब उठा के ले गए थे तो मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पेश हुआ था, आपकी नालिश लेकर गया था। इसलिए ये ना कहें कि हम खामोश रहे, हम कभी खामोश नहीं रहे। तो आपने कभी चैलेंज नहीं किया? प्लांटेड सवालात हैं, प्लांटेड। देखें, एक दफा नहीं, ये तीनों जो जजमेंट्स हैं वो तीनों दफा चैलेंज किया गया। मोहतरम इमरान खान साहब के यानी भुट्टो साहब के वक्त को भी चैलेंज किया गया था। दरवेदी सेटिस्फाइड, सुन लो ना, सुन लो, सारी सुन लो। चलें जी, मेरे आपका हो गया सवाल, चले आपका सवाल हो गया, आपका सवाल। आप करें भाई, आपका सवाल। एक चीज नहीं, ये जरा गलत बात बिल्कुल, और ये इसी तरह आती है कि चीफ जस्टिस ने हमारे हक में बयान दिया। क्या बयान दिया चीफ जस्टिस? क्या बयान दिए आप के एतजाज की पटिशन पर लतीफ खोसा ने ये कहा, ये जो बयान हमने दिया उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उसमें क्या है? मतीउल्लाह जान, तुम्हें कुछ सोचना और ये कहा किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको मिलके एक ही तरीका है अर्ली हियरिंग या सेम डे हियरिंग। दरखास्त गुजार क्यों नहीं जा सकता? किसने रोका है दरखास्त गुजार को? ये आप यही आप गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। क्या दरखास्त गुजार सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा? कोई मिल्कियत का है मुकदमा था। आखिरी बात, इसके बारे में एक चीज बता दूं,
یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگا، ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو، کیس لگا تھرسڈے کے روز، 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی، اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا، یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں ہے، کہ نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تو بھی کوئی تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، اس میں ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ چلیں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے اتنی۔ کوئی بات جی سر یہ بتائیں کہ ایک طرف اٹارنی جنرل صاحب حکومت کو پیش کریں، دوسری طرف ڈیفینس منسٹری کا پرائیویٹ وکیل پیش ہو رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دونوں کسٹوڈینس کو اٹارنی جنرل دیکھیں، پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے، میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے۔ یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر، اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے، وہ ان سے پوچھیے گا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا۔ میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے، وہ بھی حکومت کے کسی وزیر کا، وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے، یہ کبھی ہوا نہیں ہے۔ اس میں اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ، تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں، وہ یہی لوگ جاتے ہیں، یہ جو وزیر صاحب یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے، اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ، اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے مجھے لگتا ہے، اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں، پر جو باقی ہیں، جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں، جو ان کے اب ڈیفینس منسٹر ہیں، وہ چونکہ ڈیفینس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں، اور یہ فوج اور عدلیہ میں ایک درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں نواز شریف، وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو، یہ خود کرے گی، ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں۔ یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی، جیسے پہلے بھی ہوا 21 اور 23 بیرسٹر صاحب آپ کو فل کورٹ پہ اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس وقت اعتراض ہے اس اسٹیج پہ اتنی بحث ہو چکی ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ بحث ختم ہو جائے گی یا اس کا فیصلہ کوئی آ جائے گا؟